العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی مرضی مدد کرنے کی ہوتی ہے تو بندوں کا آہوازاری کی طرف رخ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی مدد کرنے کی ہوتی ہے تو بندوں کا رخ آہوازاری کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے ہیں تو پھر مدد متوجہ ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے ہیں تو پھر مدد متوجہ ہوتی ہے۔ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اللہ سے فریاد کی، آہوازاری کی، تو پھر ہم نے ایک قبولیت دی۔ یہ ایک فائدہ ہے، یہ ایک فائدہ ہے بندوں کی طرف سے اللہ کے سامنے عاجزی اور آہوازاری کا، تو پھر اس سے قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بندوں کی طرف سے اللہ کے سامنے عاجزی اور آہوازاری کا، تو پھر اس سے قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک اور راستہ یہ ہے کہ اپنی محنت بھی اللہ کو دکھلائے، کہ اپنی محنت بھی اللہ تعالیٰ کو دکھلائے۔ اخلاص والی محنت، محنت کیسی ہو؟ اخلاص والی محنت اور امت کے ساتھ ہمدردی۔ اخلاص والی محنت اور امت کے ساتھ ہمدردی، یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ اخلاص کا اور امت کے ساتھ معاملہ ہمدردی، کہ اللہ کے ساتھ تو ہمارا معاملہ اخلاص کا ہو، اللہ کے لیے کرنے کا، اور امت کے ساتھ معاملہ ہمدردی کا۔ یہ انبیاء کرام کا سامان ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی، چاہے امت نافرمانی کرے، کچھ بھی کرے، لیکن امت کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ پھر اپنی محنت اور اپنی دعا، یہ چیزیں ہمارا سامان ہے۔ اللہ کی طرف سے تائید لینے کے لیے جس طرح محنت کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے اندر انابت پیدا کریں، اپنی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے اندر انابت پیدا کریں۔ انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف دل کا رجوع، اللہ کی طرف دل کا رجوع۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت کرو، یعنی دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ جب انابت ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہوگی، جب انابت ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہوگی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جب انابت ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہوگی۔ بندہ اللہ کی طرف انابت کرے گا، دل سے رجوع کرے گا، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیضان جاری ہوگا۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں جو بتلائی گئی ہیں۔ ہم کو اس لیے اپنے دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی ذاتی زندگی کو اللہ کے لیے بھی
احترام فرمائے. یہ اطمینان لے کر نہیں بیٹھتا کہ ہم تو ہیں ہی. یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہم تو ہیں ہی اس کام میں، ہمیں اور کیا کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا ہے. حضور نے اپنا تعارف کروایا ہے، وہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے. کیا تعارف کروایا؟ فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم. یہ حضور نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ تعارف کروایا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سید المرسلین ہوں. وہ تو ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ سید المرسلین ہیں، لیکن اس مرتبے پر پہنچ کر یہ تعارف کروایا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم. سب سے اونچا نبی ہے، ساری بشریت کا سردار ہے، خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ہیں، بعد اس خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر ہے. اللہ کے بعد کسی کی بزرگی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن وہ اپنا تعارف یہ کرا رہے ہیں کہ انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ ہماری مایا ہے، یہ ہماری مایا ہے. تو انی لاخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں ان سے بچنے والا ہوں. یہ تعارف کروایا ہے. انی لاخشاکم واتقاکم، یعنی تمام آنے والی امت کو حضور نے یہ پیغام کیا ہے. جو موجود تھے وہ تو سن ہی رہے تھے، باقی ہم تک بات پہنچ گئی کہ نبی نے اپنا تعارف اس انداز سے کروایا. یہ نہیں کہ ہم تو ہیں ہی. اللہ بہت بڑا ہے، اور بہت بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے ساتھ یکتا ہے. یہاں اس لیے ڈرتے ہیں اللہ سے. جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اس لیے کہا انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ تعارف اس لیے دیا گیا کہ امت آپ کی پیروی کرے. امت آپ کی پیروی کرے اور اللہ سے ڈریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. جو حقوق اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں. جو حقوق اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں. جو کمی بیشی ہو اس کی معافی اور آخرت کی فکر میں رہیں. صحابہ کرام نے اپنا تعارف جو کروایا ہے، ہم کو سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہے. ہمارے آزمائی ارادے آخرت بنانے کے، یہ صحابہ نے تعارف کرایا اپنا.
فإننا هممنا الآخرة، کہ ہماری ہمتیں ہمارے عزائم آخرت کے. یہ صحابہ نے اپنا تعارف کرایا. یہ ترتیب ہے. نبی اپنا تعارف کراتے ہیں اور جنہوں نے ان کی صحبت پائی وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. یہ سب ہماری رہبری کے لیے اور آنے والی امت کے لیے کہ نبی نے یہ کہا اور صحابہ جو آپ کے ساتھ رہے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی ہے. یہی بات ہے کہ جن کا رخ آخرت کی طرف ہوگا اتنی ہی اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اتنی اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند کرتے ہیں. کہ تم دنیا کا سامان پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے آخرت کو پسند کیا تو آخرت کو بقا دیا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بقا دیا. بقا جو میں نے ہمیشہ رہنے والی اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور آخرت پر بدلہ بھی ملے گا. آخرت کی یہ دو چیزیں ممتاز ہیں، ایک بقا، دوسرے جزا. آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی اور دوسرے جزا. آخرت بطور جزا بھی ہوگی، بطور بقا بھی ہوگی. بدلہ بھی ملے گا اور جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ باقی بھی رہے گا، وہ بنا نہیں ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ آخرت کی دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ بطور بدلے کے ملے گی، جیسا کام کیا ہوگا ویسا بدلہ، اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہوگا. اور مغفرت بھی ہو جائے گی، اس سے کوئی انکار نہیں. عمل کرنے والوں کو جو دیا جائے گا وہ بہت بہت ان کو خوش کرنے والا ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین میں ٹھہراؤ نہیں ہے. آدمی اپنی دینداری میں یا ترقی کرے گا یا نیچے اترے گا. اور ایسا فرماتے ہیں کہ دین میں ٹھہراؤ نہیں ہے. آدمی اپنی دینداری میں یا ترقی کرے گا یا نیچے اترے گا، ٹھہراؤ نہیں ہے. یا تو ترقی کرے گا، روز بروز ترقی کرے گا، اپنی استقامت کی وجہ سے، پابندی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے ترقی کرے گا. استقامت، پابندی، اخلاص. یا پھر نیچے جائے گا، ایک حال پر نہیں رہے گا. یہ اللہ کی بے نیازی ہے. جو بڑھے گا اس کو بڑھائیں گے، جو ہدایت پر رہیں گے ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے، اور ہدایت کے اضافے کے لیے ان کے اندر تقویٰ پیدا کریں گے. تو صحابہ کو تقویٰ ملا تھا، اس لیے وہ ہدایت میں آگے آگے رہے. وہی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اس لیے خوب سمجھ کر کام کریں اور ڈر کر کام کریں. ہم کو ماحول نہ چلائے. ماحول ہے، چل رہے ہیں. حیثیت نظر نہ آئے اور حیثیت کی طلب نہ ہو. حیثیت کی طلب نہ ہو. کہ پورے ملک کے ذمہ دار ہیں نا، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ حیثیت کی طلب نہ ہو. اس کام میں صرف آخرت کی طلب والا ہی کامیاب ہوگا. اس کام میں صرف آخرت کی طلب والا ہی کامیاب ہوگا کہ بس آخرت کے لیے ہی کرنا ہے، کوئی دوسری طلب نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دوسری غرض اندر آئی تو فتنوں کا منہ دیکھنا پڑے گا.
حضرت فرما کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری عورت اندر آئی تو کتنوں کا منہ دیکھنا پڑے، پھر اللہ کی طرف سے جو نصرت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص بنانا، اللہ سے اخلاص مانگے کہ اللہ مجھ کو، میرے اہل و عیال کو مخلص بنا۔ ہر حال میں یہ دعائیں مانگی گئی ہیں، تو اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ بلکہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن لگا رہنا ہے، لگا رہنا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ افضل ہدایت ہوتی تھی کہ لگے رہو، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لگے رہو، لگے رہنے سے اخلاص آتا جائے گا۔ عمل ہی نہیں کرے گا تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اخلاص تو عمل میں ہوتا ہے، اگر عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ ریا بھی عمل میں ہی آتا ہے، اگر عمل نہیں ہے تو نہ ریا ہوگا نہ اخلاص ہوگا۔ ریا کا آنا، اخلاص کا آنا، یہ تو سب عمل پر ہے۔ حضرت فرما دیتے کہ اخلاص تو دودھ کی طرح ہے، ٹھیک ہے دودھ ہونا چاہیے، لیکن دودھ کس میں لیں گے؟ کس میں لیں گے دودھ؟ دودھ لینے کے لیے برتن چاہیے، پیالہ چاہیے، برتن چاہیے۔ دودھ والے کی دکان میں جا کھڑا ہو دودھ تو بولے تو کیا چولہوں میں دودھ دے دے گا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا نا، پہلے کچھ برتن لے کے جاتے تھے دودھ لینے، اب تو پلاسٹک کے پیکٹ آ گئے، ورنہ پہلے تو دودھ دینے کے لیے برتن لے کے جاتے اور وہ ناپ ناپ کے اس میں ڈالتا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دودھ تو اثر ہے، لیکن دودھ دینے کے لیے برتن ہونا چاہیے، برتن نہیں ہوگا تو دودھ کیا ہوا میں آئے گا۔ تو فرماتے تھے کہ ریا بھی عمل میں آتا ہے، ریا بھی عمل میں آتا ہے، اور اخلاص بھی عمل میں آتا ہے، دونوں عمل میں آتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، فرضوں کا پابند۔ سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے وہ فرائض، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال کھانا ہے، یہ فرائض ہے، اس کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر، اس کے کیے بغیر قرب حاصل نہیں ہوگا، اس کے کیے بغیر اللہ کا قرب، اللہ کے فرائض کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، چاہے لاکھوں روپے خرچ کریں، جب تک فرائض صحیح نہیں ہوں گے اللہ کا قرب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرائض کا اہتمام، نماز کے وقت پہ نماز، مالدار ہیں تو زکوٰۃ، مالدار وہ نہیں جس کو لوگ مالدار کہیں، جس کو شریعت مالدار کہتی ہے وہ مالدار ہے، اپنی پوری زکوٰۃ، نمازیں اہتمام کے ساتھ، اسی طرح نماز کے اہتمام کے ساتھ روزے کا اہتمام، حج کا، یہ تو ارکان اسلام ہیں جن کو اس کو سر سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو سر سے ادا کیا، اس کے بغیر مدار نہیں ہے۔ اس لیے ساری محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان ہمیں دین زندہ ہو جائے، اس لیے پانچوں ارکان کے فضائل لکھے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں میں ان پانچوں ارکان کی، ان کی فضیلتوں کے ساتھ اہمیت ہے۔ یہ اصل ہے، اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو لانا ہے اور اس کے بارے میں جتنی باتیں نامعلوم ہوں ان کو جاننا ہے تاکہ وہ صحیح ہو جائیں، ان چیزوں کو پابند، ان
पाबंदी करते हुए, उन चीज़ों की पाबंदी करते हुए फिर अल्लाह के दीन की नुसरत करना है। इस्तिकामत और नुसरत, ये दो चीज़ें उम्मत की जिम्मेदारी हैं। अपनी ज़ात से इस्तिकामत और इज्तिमाइयत से नुसरत, इस तरह की ज़िंदगी में हर आदमी पर उसकी इस्तिकामत ज़रूरी है। फस्तक़िम कमा उमिरता हो, छूट छाट के माने काम से करना, अपने आप को पाबंद कर रहे हैं। हमारे दीन की ये खूबी है कि हम अकाइद के भी पाबंद हैं, अमाल के भी पाबंद हैं, आदाब के भी पाबंद हैं, सब चीज़ों के पाबंद हैं। हमारे दीन में सब चीज़ें हैं, इसलिए अपने आप को इस्तिकामत और पाबंदी के साथ रखना है। और इज्तिमाई तौर पर हमारी फिक्रें अपने दीन की मदद के लिए हो, हमारी इज्तिमाइयत, हमारी फिक्रें अपने दीन को मदद देने की हो। दीन को मदद देना है जैसे ज़मीन को पानी देना। ज़मीन को पानी देने का मतलब ये है कि हर खैर को वजूद में लाना। अगर पानी कट गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे ज़मीन ज़ाफ़रान की हो, पानी नहीं है तो कुछ नहीं उगेगा। नुसरत पानी देने को कहते हैं। असल अरबी में नुसरत का तर्जुमा पानी देना ही है। असल माने सिकायतुल अर्ज़, ज़मीन को पानी देना है। पानी से सारी चीज़ों की हयात है। दीन को पानी मिलेगा तो दीन के तमाम शोबों में दीन जाएगा। आबिदों की इबादत में, ताजिरों की तिजारत में, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी में, सब में दीन जाएगा। हर शोबा, हर तबका दीन पर चलना, हर तबके, हर शोबे को आसान होगा। और अगर पानी ना पहुंचा, कट गया पानी, तो दीनदारों में भी दीन नहीं रहेगा। अगर पानी कट गया तो दीनदारों में भी दीन नहीं रहेगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं ये दीन की नुसरत है। हम जो मेहनत कर रहे हैं ये नुसरत के बाब में है कि हम मदद कर रहे हैं। और जब मदद मेहनत होती है तो रास्ते खुल जाते हैं। रास्ते खुलते हैं तो दूर दूर तक रास्ते बनते हैं। हमारी मेहनत से रास्ते बनेंगे तो लोगों को चलना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़ा काम है। इसकी अवसर हमारे दिलों में भी होनी चाहिए। इसके लिए अपनी ज़रूरतों के लिए जिस तरह दुआ मांगते हैं, इसी तरह इस काम करने वालों के लिए भी दुआएं मांगें। जिस तरह अपनी ज़रूरतों के लिए दुआएं मांगते हैं, इस तरह इस काम के करने वालों के लिए भी दुआएं मांगें। उम्मत के लिए दुआएं मांगें, उम्मत के बड़ों के लिए, उम्मत के छोटों के लिए, हर तबके के लिए। सहाबा एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते थे। सहाबा एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते थे। हयातुस सहाबा में बाकायदा एक बाब है, आपस में दुआएं मांगना, आपस में दुआ करना एक दूसरे के लिए। ये हमारा हथियार है। और हालात के ज़माने में दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा हथियार ही दुआ है। हमारे काम भी दुआओं से हल होंगे। ये काम ही दुआ वाला है। कुर्बानियों की वजह से दुआओं में जान पड़ेगी, लेकिन कुर्बानियों के साथ साथ इनफरादी ज़िंदगी को भी आबाद रखना है। इबादत से, जिक्र से, तिलावत से। अंबिया कराम जिस तरह दावत की मेहनत करते थे, इसी तरह इबादत के लिए भी मेहनत करते थे। ये नहीं कि हम नहीं, हमारी मेहनत कम हो गई है। वरना अंबिया की ज़िंदगी में वो शेख में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे। नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे। इतनी लंबी जिंदगी, पूरे साल रोजा रखते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन के फासले से रोजा रखते थे, एक दिन 8 रोजा। ईसा अलैहिस्सलाम 2 दिन के फासले से रोजा रखते थे। शुएब अलैहिस्सलाम की नमाज बहुत लंबी होती थी,
یہاں انبیاء کی صفتیں ہم کو بتلائی گئی ہیں، کیونکہ ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہے. نبیوں والا کام کرنے کے لیے نبیوں والے عمل کی ضرورت ہے. نبیوں کی صفتیں بتائی گئی ہیں کہ فلاں نبی ایسے تھے، فلاں نبی ایسے تھے. یہ ہمارے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ دماغوں سے ہی باتیں ہوتی رہیں گی، ورنہ دماغوں سے ہی باتیں ہوتی رہیں گی. اس میں کوئی اجر بھی نہیں، کوئی اثر بھی نہیں. ساری دنیا کے بڑے اپنے اپنے دماغوں سے باتیں کر رہے ہیں. ساری دنیا کے بڑے اپنے اپنے دماغوں سے بات کر رہے ہیں. ہم کو یہ چیزیں دی گئی ہیں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کی سیرت سے. یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اس کی روشنی میں ہم چلیں اور امت کو بھی اسی روشنی کی طرف رہبری کریں. اللہ سے دعائیں مانگیں. مشورہ ہے